الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا اس اعتبار سے کہ وہ انسان کا قول، حال اور عمل بن جائے، یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے۔ خیال سے بات شروع کرنی چاہیے اور خیال میں اللہ کا ذکر غالب ہو۔ پھر زبان کی بات کرنی چاہیے کہ زبان پر بھی اللہ کی یاد آئے، اور جب آدمی کا خیال اور زبان اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا حال خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ عربی زبان میں جس چیز کو اصل میں یاد کہتے ہیں، جس چیز کو ذکر کہتے ہیں، وہ اصلاً خیال ہے، زبان نہیں۔ جو کچھ خیال آدمی کے دماغ میں آتا ہے، شریعت بھی خود اسے ذکر سے تعبیر کرتی ہے۔ آدمی کچھ نہ بولے اور اس کے دماغ میں جس کی بھی محبت طاری ہے، وہ پیسہ ہے، وہ عہدہ ہے، وہ دولت ہے، وہ عورت ہے، وہ اولاد ہے، وہ اللہ عز و جل کی ہستی ہے، یہ جو کچھ اس کے دماغ میں ہے اور بلا ارادہ بھی اس کو سوچتا ہے، یہ ذکر ہے۔ دن اور رات یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں کس طرح دولت کما سکتا ہوں، اور فلاں سودے کا کیا ہوا، اور اتنا نفع ہوا اور اتنا نقصان ہوا۔ تو یہ در حقیقت وہ مال کا ذکر کر رہا ہے، مال کو یاد کر رہا ہے۔ بس ذکر اصل میں یہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ زبان سے اظہار کرے تو اس سے زبان کو وہ گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، اور بس اصل اللہ کی یاد یا کسی کی بھی یاد وہ چیز ہے جو اس کے دل میں ہے، اور زبان گواہی دیتی ہے کہ اس کا دل یہ سوچ رہا ہے
اور وہ خود بھی گواہی دیتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر کوئی جملہ کہتا ہے، اور کبھی کبھی سوچے بغیر بھی کوئی گالی کوئی چیز زبان سے نکل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح میں، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کسی گوشے میں یہ چیز باقی تھی۔ سو اللہ کا ذکر در حقیقت اس کی یاد ہے بس، اور وہ بھی خیال۔ اسی لیے شریعت بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ انسان اپنے سوچ کو اور اپنی فکر کو پاک کرے اور اسے اللہ کے ساتھ باندھے، اور جو چیزیں اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالتی ہیں ان چیزوں کو وہ ختم کرے یا پھر اللہ کے ساتھ جوڑے۔ یہ چیز فرد کی سطح پہ بھی فرض ہے، یہ چیز حکومت کی سطح پہ بھی فرض ہے، اور یہ چیز ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ تمام وہ افکار اور خیالات یا وہ اشیاء جو اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں اور دماغ کے سوچنے میں خلل ڈالتی ہیں، ان چیزوں کو یا تو اللہ کے ساتھ پیوستہ کر دے یا پھر ہٹا دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت مال آنے لگا، بہت پیسہ آنے لگا، اور اس کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا، اور اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان جو خمس ہے، جس کی تقسیم پہ اختلاف ہے، ہم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ 5% خمس ادا کرنے کے پابند ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے اہل بیت کرام کے ساتھ جو بہت اچھا سلوک کیا تو لوگ سمجھے کہ وہ خمس دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے خمس کی ادائیگی نہیں کی۔ اس دور میں دولت اتنی آ گئی تھی کہ لوگ ہٹے کٹے ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، وہ امیر المومنین تھے، اور جمعے کے دن انہوں نے فرمایا کہ میں بڑی سختی سے آج یہ حکم دے رہا ہوں اور اسے نافذ کر دوں گا کہ لڑکوں نے کبوتر بہت زیادہ پال لیے ہیں اور کتے، اور میں حکم دے رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جتنے لڑکوں نے کبوتر پالے ہیں ان کے کبوتروں کے پر کاٹ دیے جائیں، اور میں نے باقاعدہ آدمی مقرر کیے ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جہاں کتوں کو دیکھو مار دو، اور جہاں غلیل کو دیکھو توڑ دو، اور کبوتروں کے پر اس طرح کاٹو کہ یہ اڑ نہ سکیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور ان کی نمازیں مسجد میں حاضری کے بغیر ہونے لگی ہیں۔ یہ مفہوم تھا اس فرمان کا۔ اس لیے جتنی چیزیں انسان کے خیال کو کہیں اور مربوط کرتی ہیں اور وہ اللہ اور اس کے حوالے سے اس کی وابستگی سے ہٹ کے اور چیزوں کو سوچتا ہے تو وہ ان کی یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد اصل یہ ہے کہ سوچ میں پیوست ہو جائے
اور جب وہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ اکبر کہوں اور میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ آیا کہ میں جمعہ پڑھوں تو میں نے اس کے لیے تیاری کی اور اللہ کے یہاں حاضری دے رہا ہوں، میرے خیال میں یہ آیا کہ اللہ سے معافی مانگوں اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ استغفر اللہ۔ یہ سب چیزیں دماغ کے تحت ہیں، اور اصل اللہ کی یاد انسان کا اپنی فکر اور سوچ کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یاد اللہ کی جب اتنی غالب آ جائے کہ انسان خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے تو یہ حقیقی تنہائی ہے۔ جب تک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اور جب تک آئی ایمنس، میں، وجود، یہ باقی رہتا ہے، اسے حقیقی تنہائی نصیب نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تنہا وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں اتنا محو ہو جائے کہ خود اپنے بدن، اپنے جسم، اپنی جان، کسی چیز کا ہوش نہ رہے، اور اللہ کی تجلیات اس پر پڑیں اور وہ ان تجلیات میں فنا کے مقام تک پہنچ جائے کہ یہ اللہ اور اس کی طرف سے ہے سب کچھ۔ اس لیے تیسرا درجہ آتا ہے پھر اللہ کی یاد کا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے اعلیٰ درجہ فکر کے ذریعے، پھر زبان، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، وہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئی، اس پہ اللہ کی دوستی اتنی غالب آ جائے کہ لوگ اس کی چال ڈھال، اس کے چہرے، اس کے وجود اور اس کو دیکھ کر گواہی دیں کہ یار اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ وکیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ روایت جب علماء تک پہنچی تو انہوں نے کہا اس لیے کہ امیر المومنین صحابی تھے اور جو دیکھے گا وہ تابعی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ۔ اور صوفیوں نے کہا یہ روایت بالکل درست ہے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتا تھا، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا کہ اللہ والے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ اور ان کے گھٹنوں پہ، ان کے پاؤں پہ جیسے بکری کا گھٹنا ہوتا ہے اس طرح کی نشانیاں پڑ گئی تھی نماز پڑھتے پڑھتے۔ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کے چہرے کو دیکھا اور اس پہ سجدے کے نشانات بہت نمایاں تھے ان کی پیشانی پہ، تو ہم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے اس حال میں بڑا خوش ہوں، اور ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا کر کھولا اور کہا اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کے پاس کوثر یہ چھوٹا سا ڈبہ ہو اور اس میں کھانے کے لیے 2-4 کھجوریں ہوں، بس کھائے، پانی پیے اور اللہ کو یاد۔ اس لیے جن لوگوں کو دیکھ کر حقیقتاً اللہ یاد آتا ہے یہی تصوف ہے اور یہی صوفی۔ بڑے سے بڑا عالم دین تصوف کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صوفی نہ ہو۔ وہ اگر عالم دین ہے، مفتی ہے، جس بڑے سے بڑے مقام پر بھی فائز ہے،
وہ اللہ کے احکامات کو جاننے والا ہے، انسانی نفس کو جاننے والا نہیں۔ عالم اور عالم دین اللہ کے معاملات کا علم رکھتا ہے، اور وہ عارف ہوتا ہے خدا کے احکامات کا، اور صوفی عارف نفس ہوتا ہے۔ صوفی کو پتہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہیں، اور صوفی کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کا علاج کیا ہے۔ اس لیے ہو ہی نہیں سکتا وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، وہ اس جہان سے پورا غافل بے خبر ہوتا ہے۔ اس کو مارو، اس پہ درے لگاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو۔ وہ گویا ایک سپاہ ہے خدا کی، اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے نظم و ضبط اور معاشرے میں ایک سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ بھی قابل تعریف ہے، لیکن کوئی یہ سمجھنے لگے کہ عالم دین انسانی نفس کے مکر اور اس کے علاج کو سمجھتا ہے، یہ نہیں ہو۔ سب سے بڑا احسان ان صوفیہ کا جو اس امت پر ہے اور جو ان کے لیے قابل فخر ہے، انہوں نے بتایا کہ خیال کیسے پاک ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ روح اللہ کو کیسے یاد کرتی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ روح کس بے قراری کے ساتھ ہوتی ہے، اور روح اور دل کا فرق جو انہوں نے بیان کیا، کمال کی بات ان صوفیوں نے کہی۔ انہوں نے کہا روح کو طلب ہے، جستجو ہے، وہ کہتی ہے واپس جاؤں، لوٹ جاؤں، جہاں سے مجھے کاٹ کر لے کر آئے ہو وہ میرا اصل ٹھکانہ اور وطن وہاں جانے دو۔ اور دل اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ کہاں دل جو کنٹینر ہے جہاں خدا کی تجلیات آ کر پڑتی ہیں، اور کہاں روح جو ان تجلیات کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، واپس جانا چاہتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے انسانی نفس اللہ کا قرب جو حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ مجاہدے سے۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت پر زور دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور اس کے کہنے کا اصل مفہوم جو صوفیہ سمجھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو سالک مجذوب بنو یا مجذوب سالک بنو۔ مسلمان کے لیے اس کے علاوہ تیسرا مقام نہیں۔ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ غالب آ جائے، اللہ کی کتاب کو اتنا پڑھے کہ وہ انجام کار نماز کی طرف آ جائے، اور نماز سے اس کا جی نہ بھرے، اور یا پھر نماز اتنی پڑھے کہ انجام کار خدا کی کتاب اس پر غالب آ جائے، اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کثرت سے کرے۔ یہ دونوں میں سے ایک حال اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق غالب آتا ہے۔ کسی پہ تلاوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور کسی پہ نماز کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ غلبہ جس کا بھی ہو جائے، انجام کار اس کی روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر ان سمندروں میں خدا اسے غوطے لگواتا ہے، اور جس طرح پھر اس کی روح پہ اللہ کی تجلیات برستی ہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں سال سے جدا اس روح کو تسکین پہنچتی ہے، اس سکون کا اثر اس کی قبر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو سوچے، اور جو تعلق اللہ غالب کر دے بس اس پر رہے۔ ہر انسان میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی، ہمارا پروردگار اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ کوئی آدمی بیکار نہیں کائنات میں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کو کوئی مصرف نہ ہو۔ ہر آدمی سے اللہ کو محبت ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا،
لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم لوگ ایک لفظ جو زبان سے کہتے ہو وہ زبان کا ایک ایک لفظ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو ہم تم سے دور ہیں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو اس کی رگ جاں ہے اس رگ جاں سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرے ہم ہوتے ہیں، اور تین ہوتے ہو تو چوتھے ہم ہوتے ہیں، اللہ و سادسہم، جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹے ہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ نہیں کہا روح پر نازل کیا ہے، یہ کہا دل پر نازل کیا ہے، اس لیے کہ روح قرب کی مشتاق اور محتاج ہے اور دل کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کا تعلق جب اللہ سے جتنا کامل ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ نرم پڑ جاتا ہے، جتنا اللہ کے ساتھ مومن کا یاد، مومن کا تعلق ذکر کا قائم ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ سچائی کو اختیار کر لیتا ہے، اتنی اس کی باتیں سیدھی سادی، زندگی کا عمل سیدھا سادہ۔ لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عاقبت بنانے کے لیے اپنی دنیا کو برباد نہیں کیا۔ دنیا کو تو برباد اس نے کیا جس نے جھوٹ بولا، برباد آخرت کو اس نے کیا جس نے وہ کام کیے جن پہ اللہ نے برملا لعنت فرمائی ہے، جنہوں نے ظلم کیا۔ برباد آخرت کو انہوں نے کیا جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اور وہ جو اختیار اور عہدے اور مال اور اس کے دیوانے بن گئے۔ کیا خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا ان اغبط اولیاء عندی، یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا سب سے پیارا دوست وہ ہے جس انسان کے پاس کم مال رہا، قلت راسی، تھوڑا مال چھوڑ کے مرا، قلہ بواکی، تھوڑی عورتیں تھیں جو سے رونے والی تھیں، جب تک کسی محلے میں رہا گھر میں لوگوں نے کبھی اسے دعوت پر نہیں بلایا، اور جب وہ محلہ چھوڑ کے چلا گیا تو کسی نے نہیں پوچھا، اذا فقدوا، جب چلے گئے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کہاں گئے۔ اور اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت میں کہا، اور آپ نے فرمایا اس پہلی روایت میں کہ حظًا من الصلاۃ، میرے اس بندے کو دیکھو، اللہ کہتا ہے میں نے اسے نماز میں بڑا حصہ دیا، اور مجھے کسی بات کی قسم دے دے میں اس کی لاج رکھ لوں، تائس عبد الدرہم، میری لعنت برسے، برباد ہو وہ آدمی جو مال کے چکر میں پڑ گیا، دولت کے چکر میں پڑ کے مجھے بھلا دیا، تائس عبد الدینار، لعنت پڑے میری اس پہ جو پیسے کا بندہ بن گیا، ان اوتوا رضوا، جب تک ملتا رہے تب تک سارے خوش ہیں، جس دن وہ ناغہ کر دے سب اس سے ناراض ہو جائیں، گھر والے بھی اور سارے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں۔ فلن تقش، خدا کرے وہ جب پیاسا ہو تو اسے پانی نہ ملے، اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، یہ اتنا برا آدمی جسے کہتے ہیں نام لیوا اس کا نہ رہے، پانی دیوا اس کا کوئی نہ رہے، اس نے ہمیں بلا دیا اور دولت کے چکر میں پڑ گیا پیسے کمانے کے۔ تائس عبد الدرہم، تائس عبد، اللہ کی لعنت برسے اس پہ جو مال اور دولت اور ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لے۔ اس لیے اللہ کی یاد روح میں اتنی بس جانی چاہیے کہ آدمی اللہ کے علاوہ سب چیزیں بھول جائے۔ یہ سبق ہے جو یاد کرنے اور پڑھنے کا،
چونکہ اب کان نامانوس ہو گئے ہیں ایسی باتوں سے، اور خود علماء دین وہ دنیا کے طلبگار بن گئے ہیں اور عہدوں کے طلبگار بن گئے ہیں اور حق اور سچائی کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ منبر ویران ہو گئے ہیں، اس لیے عجیب بات لگتی ہے کہ پیسے کے بغیر کام کیسے ہو؟ اس کی فکر کیا ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا، انہیں کام لینا ہوگا لے لیں گے، نہیں لینا ہوگا تو نہ سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، بغیر شہرت کے آپ سے ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسباب دے رہا ہوں کام کرو، بالکل ٹھیک ہے جی، دے دیں، ہم کام کر لیں گے۔ رونا کس بات کا؟ اپنے نفس کا، اپنی بڑائی کا، میڈیا میں آنے کا شوق، یہ سب چیزیں اللہ کے دین کو برباد کرتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی دولت مند کی تعظیم میں دولت کے لیے اٹھے، ایک تو ہے سرمایہ دار دوست ہے، بڑے عرصے بعد آیا آدمی، آخر ملتا ہی ہے، انسانی مکارم اور اخلاقیات میں سے ہے، دوستی ہے، بے تکلفی ہے شروع زندگی سے، اب اس کے پاس دولت آ گئی تو کیا ہوا، دوستی ہے شروع سے۔ ایک آدمی محض اس کی دولت کے احترام میں اٹھتا ہے کہ مالدار ہے، 4 پیسے اس سے مل جائیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی دولت کے احترام میں اٹھے تو 1/3 حصہ 1/3 اپنے دین کا برباد کر لیتا۔ اللہ کی تعظیم کے لیے اٹھنا اور نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اور اس دولت کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، وہ مومن ہے، یہ اپنے ایمان کا 1/3 حصہ 33% برباد کر رہا ہے۔ اس لیے جو آدمی نفس کا عارف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ نے کیا صلاحیت مجھے دی ہے، اور اللہ نے اگر انسانوں میں صلاحیتیں نہ رکھی ہوں، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اگر اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، تو پھر الزام یہ ہے کہ خدا بیکار کام کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ خدا کے کام بڑی حکمت پہ مشتمل ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر جوہر تلاش کرے کہ کیا جوہر ہے، کیا میں کر سکتا ہوں، اور وہ قوت و صلاحیت کار اللہ کے ساتھ وابستہ کر دے کہ اللہ میں یہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں، بس۔ پڑھ سکتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لکھ سکتا ہوں، لکھ رہا ہوں، حلال کا رزق اللہ میں کما سکتا ہوں اس پیشے کے ذریعے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میں آپ ہی کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی یاد فکر میں اور اللہ ہی کی یاد اس انسان کی زبان سے اور اللہ ہی کی یاد اس کے حال سے آنے لگے، یہ پکا مومن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ جب دیکھنے پہ کسی انسان کو اللہ کی یاد آنے لگے کہ یار اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی، کل عالم کی، جگ کی گواہی ہے کہ اللہ یہ تیرا دوست ہے اور اللہ اسے اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے۔